جی مندوخیل صاحب. اچھا پارس میں عرض کرا تھا مکافات عمل ہے. جسٹس محسن پچھلے اسمبلی میں توہین پارلیمنٹ کا بل پاس ہوا اور خدا کی قسم کہہ رہا ہوں کہ اگر اسی دنوں میں وہ کمپلیٹ پاس ہوتا تو سب سے پہلے میں ریکمنڈ کرتا جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کے خلاف توہین پارلیمنٹ کا نوٹس. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسمبلی رولز شاید خٹک صاحب جانتے ہوں گے، اسمبلی کے رولز 9 یہ کہتا ہے کہ کوئی عدالت اسمبلی کے کسی پروسیڈنگز میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتے، ان کے چیف جسٹس بھی. مندوخیل صاحب ایک سیکنڈ وہ اوور آل بات کی ہے، اب آپ لڑوائیں گے دو اداروں کو، آپ لڑوانا چاہ رہے ہیں دو اداروں کو، وہ سٹنگ جج ہے مندوخیل صاحب. اچھا مجھے بولنے تو دے، میری بہن مجھے بولنے تو دے. جی جسٹس محسن اختر کیانی صاحب سے 4 لاکھ ملازمین کے اپنے قلم کے ذریعے شہباز شریف صاحب کے پرنسپل سیکرٹری توقیر شاہ جو کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اس کو ایکسٹینشن دیا ہے. اور میں یہ مکافات عمل یہ کہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے جس کی ہدایت پہ اسمبلی کے پروسیڈنگز کو، اسپیکر کی رولنگ کو بلڈوز کیا ہے اور اسی نے ان کے ساتھ یہ کیا ہے کہ جو چیف جسٹس بن رہا تھا اس کو نہیں بنے. میں کہتا ہوں بہت اچھا ہو گیا، مکافات عمل ہے. دوسری بات یہ کہ وہ جو توہین پارلیمنٹ کا بل پاس ہو کس کھیت کی مولی ہے، وہ کب استعمال ہوگی، وہ کہاں استعمال ہوگی؟ اسپیکر تو بڑے زبردست باتیں کر رہے ہیں اسمبلی کے سیٹ پہ بیٹھ کے، مگر وہ جو توہین پارلیمنٹ کا بل ہے وہ کہاں ہے؟ وہ کیا ان بیوروکریٹس کے خلاف، کیا ان ججز کے خلاف استعمال نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھو آسمان سے کوئی بھی نہیں اترا ہے. کنٹمپٹ آف کورٹ یہ ہے چپراسی سے لے کے جج کے اوپر، لیکن یا وکیلوں کے اوپر ہوتا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں وکیلوں کی جس طرح بے عزتی ہوتی تھی میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے. اور آپ پاکستان کے کسی بھی ہائی کورٹ میں چلے جائے 5 منٹ بیٹھے آپ دیکھیں وہاں کتنی بے توقیری بے عزتی وکیلوں کی ہوتی ہے. میں سب ججز کی بات نہیں کروں، بہت سارے نہیں بھی کرتے. یہ پارلیمنٹ میں تنقید نہیں ہو سکتی، یہ تنقید اور توہین میں کیا فرق ہے؟ پارلیمنٹ میں تنقید نہیں ہو سکتی اور کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہاں سن لو ٹھیک ہے، اچھا سوال ہے آپ کا. آپ مجھے بتاؤ جج کے پاس کس نے اختیار دیے کہ وہ پارلیمنٹ کی توقیری کر لے؟ وہ ایک سرکاری ملازم ہے، یہ جوڈیشری کا ملازم ہے. وہ عوام کے منتخب لوگوں کو چاہے فارم 45 ہو یا 47 ہو ان کے اوپر کوئی کمنٹس کرنے کا حق نہیں ہے. انہوں نے کہا ریاست کے سارے ستون کولیپس کر گئے ہیں. آج نہیں کہہ رہا ہوں، پچھلے ہفتے میں یہ سوشل میڈیا پہ دیکھ چکا ہوں. انہوں نے عدلیہ کو بھی کہا، انہوں نے کہا ریاست کے سارے ستون کولیپس کر گئے ہیں، صرف پارلیمنٹ کی بات نہیں کی انہوں نے. ہاں نہ وہ کیا ہوتا پارس، وہ چیف جسٹس نہیں بن سکا. وہ آئین کے آرٹیکل 200 یہ کہتا ہے کوئی بھی جج ٹرانسفر ہو سکتا ہے. اس کے اوپر ان کو پریشانی ہے کیونکہ لاہور ہائی کورٹ سے جب جج ڈوگر صاحب آ گئے تو ان کی سینیارٹی چلی گئی ہے، اس وجہ سے وہ غصے میں. بھائی اگر آپ اتنی غصے میں آپ پارلیمنٹ کے اوپر آپ پارلیمنٹ کی انسلٹ کریں تو آپ استعفیٰ کیوں نہیں دیتے؟ آپ استعفیٰ کیوں نہیں دیتے؟ کیا میں ماضی کے ساری پنڈورا باکس کھول دوں کہ ایک فرد واحد صوبے کا چیف جسٹس جو نا وہ اپنے لوگوں کے نام ریکمنڈ کرتے تھے اور جج بن جاتے تھے؟ میں نے اسمبلی میں بل پیش کی ہے، پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون نے دونوں نے بڑا اپریشیٹ کیا. اب آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے مستقل جج جو ہے وہ جسٹس سرفراز ڈوگر جو ہے انہی کو بننا چاہیے. ابھی تو وہ قائم مقام بنے ہیں نا، چونکہ 5 ججز اور سپریم کورٹ بار وہ یہ کہتے ہیں کہ آرٹیکل 200 میں سینیورٹی کے حوالے سے کچھ نہیں لکھا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی جب کوئی جج کہیں ٹرانسفر ہوگا تو سینیورٹی وہیں سے شروع ہوگی جب وہ حلف لے گا. اسلام آباد ہائی کورٹ بار یہ کہتی ہے. پارس میں آپ کو دوسرا مثال دیتا ہوں. پارس میری بات سن لیں، میں آپ کو دوسرا مثال دیتا ہوں. ہمارے ہاں جو بیوروکریسی میں یا پولیس میں ایک ایس ایس پی ایک ضلع ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں ٹرانسفر ہوتا ہے تو کیا ان کی سینیارٹی 0 سے سٹارٹ ہوتی ہے؟ دوسری بات یہ کہ آئین کا آرٹیکل یہ 24ویں ترمیم میں پاس نہیں ہوئی ہے، پہلے سے موجود ہے. آرٹیکل انتظامی مثال دے رہے ہیں، کمپلیٹ کرنے دے. 200 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی جج، جس کی شرط یہ کہ اس کی جج کی مرضی شامل ہو. اگر جسٹس ڈوگر جو نا لاہور ہائی کورٹ میں 13ویں نمبر پہ تھے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں دوسرے نمبر پہ آ گئے تو یہ تو آئین ہے، اس میں کوئی قطغن نہیں ہے. لیکن جسٹس محسن اختر کیانی صاحب جہاں وہ ملازمی اس وقت ان کو ذرا سے بھی احساس نہیں ہوا کہ آپ نے 4 لاکھ ان کی چولہے بجھا دیے. اور اس سے پہلے جسٹس مشیر عالم نے آئین وقت پہ افیکٹڈ ملازمین کے
اب جو حلف برداریاں ہوئی ہیں اس کو کانٹریکٹ پہ لیا ہے، کیوں؟ کس کھاتے میں؟ اب جو حلف برداریاں ہوئی ہیں، 4 لاکھ وکیل جو بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی جج بننے کے قابل نہیں ہے. میں اب وہی پوچھ رہی ہوں، ریٹائرڈ ججوں کو ایکسٹینشن دے رہے ہو، سپریم کورٹ میں تعیناتیاں ہوئی ہیں، بنا رہے ہو، یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ لوگ انصاف دیں گے؟ عدلیہ غیر سیاسی ہو جائے گی، جوڈیشل ایکٹیویزم ختم یا کم ہو جائے گا، آپ سمجھتے ہیں؟ اب حکومت اور پارلیمنٹ جو چاہے گی وہی ہوگا، آپ سمجھتے ہیں؟ یا دو اداروں میں تصادم بھی ہو سکتا ہے، اس کا خدشہ بھی ہے؟ میں بڑا خوش ہوں پارس، میں بڑا انجوائے کر رہا ہوں، ان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے. ان کے ساتھ دنیا میں 129 نمبر پہ ہے. اب تو آئین کے مطابق ہو رہا ہے، 200 کے مطابق 26ویں ترمیم کے تحت، جہاں شاہد خٹک صاحب کی پارٹی نے بھی قبول کیا ہے، جہاں ان کے رؤوف حسن صاحب نے کہا یہ مسودہ ہی ہمارا ہے، جہاں گور خان صاحب نے کہا کہ مسودہ ٹھیک ہے، خان صاحب کو ہم نے دکھانا ہے، تو یہ تو سب کا متفقہ مسودہ ہے، اس میں کوئی ایک پارٹی کا تھوڑی یہ مسودہ. اور اب جب پاس ہو گیا اور آپ کو ابھی لگ رہا ہے کہ یہ اب پہلی بات یہ کہ پہلے سے چیف جسٹس جو نا وہ لسٹ بیٹھتے تھے، اب تو تمام پارٹی پہ پی ٹی آئی نے بھی اپنے نام دیے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اپنے نام دیے، پارٹی نے بھی دیے، نون لیگ نے سب نے دیے. وہ جو فرد روایت کرتا تھا یہ جو سب مل کے کر رہے ہیں یہ زیادہ بہتر ہے. آپ کے خیال میں 9 مئی کر کے ان کو کیا فائدہ ملا ہے سر؟ اور آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن کا کوئی گرینڈ الائنس بننے جا رہا ہے؟ اور دوسری بات گورنر پنجاب کا بھی بتائیے گا کہ وہ آپ کی لیڈرشپ کی منظوری کے بغیر اس طرح کے بیانات دے سکتے ہیں؟ پارس، سب سے پہلے تو الیکشن کمیشن کا ڈسا ہوا میں خود آپ کے سامنے ہوں. 3800 پہ مصطفیٰ کمال کو ڈکلیئر کیے، میرے 42,000 ووٹ تھے، ٹھیک ہے، اور میں جو آپ کو پروگرام میں دکھاتا رہے. دوسری بات میں ایک جملہ مجھے کہنے دے، شاہد خٹک صاحب ہمیں چور چور کہتے، خود ان کا لیڈر چوری کے کیس میں سزا یافتہ بیٹھا ہوا ہے. ہمیں تو چور کہتے تھے، ہم پہ تو دہلا ثابت نہیں ہو، خود ان کے اوپر ایک نہیں کئی چوری کے کیس سے. تیسری بات جو احتیاط کی آپ بات کریں، آپ کو پتا ہے شاہد خٹک صاحب ان کی وزیر اعلیٰ نے مزدور پشتین کے ساتھ 11 اکتوبر کو ایک معاہدہ کیا تھا جو 2 مہینے کے اندر اسمبلی کے اندر وہ قانون سازی کریں گے، وہ اس کو بھول گئے. محمود خان اچکزئی کو احتیاط کا سربراہ بنا ہے اس کی مذاق اڑانے سے پہلے، اور اس کے بعد اس کا کیا اثر کر دیا. پھر مولانا صاحب کے پیچھے پڑ گئے گالی گلوچ کے بعد. پھر مولانا صاحب نے کیا کیا، اس کے انہوں نے کہا کہ انہیں مذاکرات کی، ہم سے پوچھا نہیں ہے. آج اسمبلی میں، آج سینٹ میں کامران مرزا صاحب ان کے خلاف بول پڑے ہوئے، آج کی تاریخ کی بات بتا رہا ہوں. سوال یہ ہے، اور اس کے بعد جا کے انہوں نے اب ایک گئی ہے اس بیچاری کو یہ کہاں استعمال کریں گے. اور دوسری بات، آپ کے پرانے دوست ان کے ساتھ ہوں گے اتحاد میں، جے یو ایف کے مولانا فضل الرحمان. سنے پارس معصوم پشتونوں کو بشرا بی بی نے جس طرح ورغلایا پسلایا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں کھڑی رہوں گی، اور سب سے پہلے وہ بھاگ گئی ہے. میں شاہد خٹک صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، کب تک آپ پشتونوں کو اپنی ڈال بنائیں گے؟ آپ کے پنجاب کے بڑے بڑے جو لیڈر جو 77 سال میں مختلف پارٹیوں میں اقتدار میں رہے، وہ تو ایک بھی نہیں نکلا. ایک بھی نہیں نکلا. یہ کہتے ہیں، ابھی یہی بات کر رہے تھے. میں تو پارس مجھے بولنے دے. شاہد خٹک صاحب تھوڑا مہربانی کر لیں، میں نہیں بولا آپ کی طرف. میں آج بھی پی ٹی آئی کو یہ کہتا ہوں، پارس اگر میں شاہد خٹک صاحب کو ایک خط لکھوں وہ جواب نہیں دے، میں دوسرے کو جواب نہیں دے، تیسرے پہ وہ کہتا ہے میں نے مندوخیل کا خط پڑھنا ہی نہیں ہے. اس سے زیادہ بےزتی اور کیا ہو سکتی ہے میری؟ جو آرمی چیف کو انہوں نے خط لکھا، یہ ابھی تک سیاسی لوگ سوچ نہیں ہے، ابھی تک یہ امپائر کی انگلی ڈھونڈ رہے، ابھی تک یہ وقت یاد کر رہے جو 28 سٹم بٹھا کے ان کو پاکستان پہ مسلط کی ہے. سوال یہ ہے، آج بھی ان کی سوچ جمہوری نہیں ہے، آج بھی ان کی سوچ سیاسی نہیں ہے. آپ اندازہ لگا لیں اس سے بڑی بےزتی آرمی چیف نے کیا کی ان کو، جو کہ میں خط پڑھوں گی نہیں ہے. میں وزیراعظم تو آ گیا نا، تو اس کو جواب ہی کنسیڈر کیا جائے گا نا کہ وہ خط کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں، اور اگر خط آئے گا تو وہ کس کو بھیجیں گے. تو یہ جواب ہی ہوا نا مندوخیل صاحب، یہ رد عمل ہوا نا. بےزتی کر دیا نا اس کی. اگر وہ عزت سمجھ رہے تو وہ تو بےزتی کر دی عمران خان صاحب کی کہ میں ان کے خط پڑھوں گے نہیں. 2 خط پہلے بھی بھیج چکے ہیں. میں وزیراعظم کو ہو سکتا ہے کہ خان صاحب کا مقصد نیریٹو بنانا ہو، سیاسی لوگوں سے بات نہیں کر رہا ہے. نہیں ہو سکتا ہے خان صاحب اس پہ بیانیہ بنانا چاہتے ہوں، وہ یہ موقع چاہتے ہوں، وہ چاہتے ہوں کہ ایسی بات. وہ این آر او لینا چاہتا ہے، وہ این آر او لینا چاہتا ہے. وہ رو کے پھر آرمی چیف سے کے سامنے ان کو بٹھا دو. یہ خدا کے قسم گھٹنے پکڑیں گے اس کے. خدا کا واسطہ مجھے چھوڑ دو. اوکے.